اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گورنمنٹ اپر پرائمری اسکول ورنو چھٹی جماعت کے پیارے بچوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، آج کل ہم جس دور سے گزر رہے ہیں اور ہمیں جن باتوں پر عمل کرنا ہے، سب سے پہلے ہمیں یہی سوچنا ہے کہ ہمیں کیسے رہنا ہے، کیسے بیٹھنا ہے۔ اگر باہر بھی کسی وقت کسی مجبوری کے وجہ سے جانا پڑے تو بہت ہی احتیاط کے ساتھ جانا ہے، تاکہ یہ جو وبائی بیماری پھیلی ہوئی ہے اس سے ہمیں بچ سکیں، نہ خود کو کوئی نقصان پہنچیں اور نہ دوسروں کو کوئی نقصان پہنچائیں، کیونکہ یہ ایک وبائی بیماری ہے۔ بلا وجہ باہر نہیں جانا چاہیے کہ کہیں انسان کسی کو یہ جان لیوا تحفہ نہ دے آئے یا کسی سے یہ جان لیوا تحفہ ساتھ نہ لے آئے۔ پیارے بچوں، لہٰذا ہمیں بہت ہی احتیاط کے ساتھ رہنا ہے، اور گھر میں بھی، اور اگر کہیں کسی وجہ سے باہر جانا پڑے تو ایک دوسرے سے دوری کا بھی خیال بہت ہی رکھنا ہے۔ بچوں، آپ اپنی کتاب بہارستانی اردو کا صفحہ نمبر 66 نکالیے۔ ہمارا موضوع ہے چغلی کھانے والا، یعنی غیبت کرنے والا۔ پیارے بچوں، چغل خوری کرنا بہت ہی برا اور گندا کام ہے، لہٰذا ہمیں اس سے پرہیز کرنا چاہیے اور ہمیشہ بچنا چاہیے۔ تو بچوں، یہ کہانی ایک کسان اور اس کی بیوی کی ہے کہ یہ چغل خور جو تھا، یہ غیبت کرنے والا جو تھا، اس نے کسان اور اس کی بیوی کو آپس میں کیسے ٹکرایا۔ تو بچوں، چغل خور کو خدا سخت سزا دیتا ہے اور قیامت کے دن اس سے ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے، کیونکہ ہمیں اسلام نے بھی غیبت کرنے سے منع کر دیا ہے۔ لہٰذا بچوں، ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے کہ غیبت سے پرہیز کرنا چاہیے۔ کہتے ہیں کہ پرانے زمانے کی بات ہے کہ ایک گاؤں میں ایک غیبت کرنے والا رہتا تھا، اور اس سے یہ غیبت کرنے کی بہت بری عادت تھی۔ جب تک وہ کسی کی چغلی نہ کھا لیتا، اس سے چین نہیں نصیب ہوتا تھا، اور اسی وجہ سے گاؤں میں اس سے کوئی نوکر نہیں رکھتا تھا۔ تو آخر بھوک سے تنگ آ کر اس نے اپنا گاؤں ہی چھوڑ دیا۔ چلتے چلتے وہ ایک اور گاؤں میں جا پہنچا، یہاں اسے کوئی نہ جانتا تھا۔ وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ تنخواہ نہیں لے گا۔ کہتے ہیں کہ جب اس نے اپنا گاؤں چھوڑ دیا تو چلتے چلتے وہ ایک گاؤں میں جا پہنچا جہاں اس سے کوئی نہیں جانتا تھا، انجان تھا۔ تو وہ ایک کسان کے پاس اس شرط پر ملازم ہو گیا کہ وہ کسان سے تنخواہ نہیں لے گا، صرف روٹی کپڑا لے گا، یعنی صرف کھانے کے لیے چیزیں اور پہننے کے لیے کپڑا لے گا کسان سے۔ اس کے علاوہ ہر 6 ماہ بعد اسے کسان کی ایک چغلی کھانے کی اجازت ہوگی، اور اس نے ایک شرط بھی کسان سے رکھا کہ ہر 6 ماہ کے بعد وہ کسان کی ایک چغلی کھا سکتا ہے، اجازت ہوگی اس سے۔ چغل خور بڑی محنت سے کام کرتا رہا، وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول گیا۔ جو چغل خور تھا، جو یہ غیبت کرنے والا تھا، بہت ہی محنت سے کام کرتا تھا، اور بچوں وقت گزرتا گیا اور کسان یہ شرط بھول ہی گیا کہ میں نے اس سے کیا شرط رکھی ہے۔ ادھر چغل خور بڑی بے چینی سے وقت گزرنے کا انتظار کرتا رہا، اور چغل خور بڑی بے چینی بے قراری سے وقت کا انتظار کرتا رہا کہ آخر 6 ماہ کب گزریں گے تو میں کسان کی ایک چغلی کھاؤں گا۔ آخر خدا خدا کر کے 6 ماہ گزر گئے، اب وہ شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ کہتے ہیں کہ 6 ماہ گزر گئی تو وہ چغل خور اپنی شرط کے مطابق کسان کی چغلی کھا سکتا تھا۔ تو اس نے کیا کیا بچوں، ایک دن کسان اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی بیوی اکیلی تھی۔ یہ دیکھ کر چغل خور اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا۔ چغل خور اسی تلاش میں تھا کہ کب مجھے موقع ملے، کب 6 ماہ گزر جائیں گے تو میں ایک چغلی کھاؤں گا کسان کی،
کیونکہ اس سے یہ بری عادت تھی، گندی عادت تھی، اسے تب تک چین سکون نہیں آتا تھا، چین نہیں آتا تھا جب تک نہ وہ کسی کی چگلی کھاتا تھا۔ اسی شرط پر اس کسان نے وہ اپنے ہاں ملازم رکھا تھا۔ تو ایک دن کسان جو تھا وہ اپنے کھیتوں میں کام کر رہا تھا اور گھر میں اس کی گھر والی اکیلی تھی۔ تو یہ دیکھ کر چغل خور نے کیا کیا، وہ اس کی بیوی کے پاس گیا اور بڑا ہمدرد بنتے ہوئے کہنے لگا، یعنی بڑا اس نے اس کے ساتھ ہمدردی ہوتے ہوئے اسے کہنے لگا کہ بیوی نے سمجھا کہ شاید میرا ہمدرد ہی ہے، تو کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے اور اس نے اب تک تم سے یہ بیماری چھپا رکھی ہے۔ تو اس کی بیوی سے کہا کہ کسان جو ہے، آپ کا خاوند جو ہے وہ جزامی ہو گیا ہے، یعنی وہ ایک مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، کوڑ کے مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو آج تک اس نے تم سے یہ بیماری چھپا رکھی ہے۔ تو وہ حیران ہوئی اور بولی، مجھے کیسے معلوم ہوگا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے؟ چغل خور نے بتایا کہ کوڑی کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ تو کسان کی بیوی حیران ہو گئی، پریشان ہو گئی اور وہ بولی کہ اب مجھے کیسا پتہ چلے گا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، کسان اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے؟ تو چغل خور نے اسے کہا کہ جو اس مرض میں مبتلا ہوتا ہے اس کا جسم نمکین ہو جاتا ہے۔ اگر اپنی تسلی کرنا چاہو تو کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ تو چغل خور نے اس کی بیوی سے کہا کہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا ہے تو آپ کسان کے جسم کو چاٹ کر دیکھ لو۔ کسان کی بیوی چغل خور کی باتوں میں آ گئی۔ تو کسان کی بیوی نے سوچا کہ شاید چغل خور سچ ہی کہہ رہا ہوگا۔ اس نے کہا وہ کل کسان کا کھانا لے کر کھیتوں میں جائے گی تو کسان کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھے گی۔ تو اس کی بیوی نے چغل خور کی بات کو سچ سمجھا، تو اس نے کہا کہ میں کل کسان کے لیے کھانا لے کر کھیت پر جاؤں گی تو اس کے جسم کو چاٹ کر ضرور دیکھوں گی کہ کیا وہ اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے۔ چغل خور کسان کی بیوی سے یہ باتیں کر کے سیدھا کھیتوں کی طرف گیا۔ تو جب اس نے اس کی بیوی کو اس بات کا یقین دلایا کہ آپ کا بیوی جزامی ہو گیا ہے، اس مرض میں مبتلا ہو گیا ہے، تو وہ سیدھا یہ باتیں کہہ کر کسان کے پاس گیا۔ کسان کھیتی باڑی کے کاموں میں لگا ہوا تھا۔ چغل خور کسان کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کھیتوں میں کام کرتے پھر رہے ہو اور ادھر تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ تو جب یہ چغل خور کسان کے پاس پہنچا، کسان اپنے کام میں مصروف تھا، لگا ہوا تھا کھیتی باڑی کے کاموں میں، تو چغل خور اس کے پاس پہنچا اور اس سے کہنے لگا کہ تم ادھر کام کرتے پھرتے رہے ہو اور تمہاری بیوی پاگل ہو گئی ہے۔ کسان بڑا حیران ہوا، یعنی جب کسان نے یہ سنا تو وہ بہت پریشان ہوا۔ چغل خور نے اس سے یقین دلاتے ہوئے کہا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں، وہ تو پاگل پن میں آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ اس غیبت کرنے والے نے اس سے یقین دلایا کہ میں سچ کہہ رہا ہوں آپ کو، وہ پاگل ہو گئی ہے، وہ آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ کسان کام کاج چھوڑ کر سوچ میں پڑ گیا۔ اس نے دل میں سوچا کہ نوکر ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا۔ تو کسان جو اپنی کھیتی باڑی میں مصروف تھا، اس نے سب کام کاج کو چھوڑ کر وہ سوچ میں پڑ گیا، سوچنے لگا کہ شاید میرا نوکر سچ ہی کہہ رہا ہوگا، اس سے اس قسم کا جھوٹ بولنے کی کیا پڑی۔ چغل خور نے اس سے پریشان دیکھ کر کہا، اس نے سمجھا کہ شاید یہ نوکر سچ ہی کہہ رہا ہوگا، اس سے جھوٹ بولنے کا کیا فائدہ تھا۔ تو چغل خور نے جب اسے پریشان دیکھا اور کہا، تمہیں میری بات پر یقین نہیں تو کل جب وہ کھانا لے کر آئے گی تو اسی وقت دیکھ لینا۔ تو چغل خور نے کسان سے کہا کہ اگر آپ کو میری بات پر یقین نہیں ہے، بھروسہ نہیں ہے، تو جب وہ آپ کے لیے کھانا لے کر آئے گی کل تو آپ اسی وقت دیکھ لینا۔ یعنی بچوں، اس نے پہلے اس کی بیوی کو کہا تھا، اس سے اس کام کرنے کے لیے تیار کیا تھا کہ جب آپ اس کے لیے کھانا لے کر جاؤ گے تو اس کے جسم کو چاٹ کر دیکھنا۔ تو اس کے بعد کسان سے کہا کہ آپ کی بیوی پاگل ہو گئی ہے، وہ آدمیوں کو کاٹنے دوڑتی ہے۔ تو دونوں اس کی باتوں میں آ گئے تھے۔
دونوں نے سچ ہی سمجھا تھا کہ شاید ہمارا نوکر سچ ہی کہہ رہا ہے، کیونکہ کسان یہ بھول ہی گیا تھا کہ 6 ماہ کے بعد اسے ایک چگلی کھانے کی اجازت ہے۔ تو بچوں، اس نے ان دونوں کو آپس میں پاگل کر دیا، کیونکہ یقین انہیں دلایا، اس کی بیوی کو بھی یقین دلایا اور اس کے خاوند کو بھی یقین دلایا۔ تو بچوں، آپ یاد رکھنا کہ ہمیں اسلام نے بھی غیبت کرنے سے منع کر دیا ہے، کیونکہ یہ بہت ہی برا اور گندا کام ہے۔ بچوں، ہمیں ہمیشہ ان گندے اور برے کاموں سے دور رہنا چاہیے، پرہیز کرنا چاہیے اور دوسروں کو بھی اس کی تعلیم دینا چاہیے کہ غیبت سے ہمیشہ بچو، کیونکہ کل قیامت کے دن خدا اس سے سخت سزا دے گا اور رسوا اور ذلیل ہو کر وہاں سے نکلنا پڑے گا، کیونکہ یہ ایک بہت ہی گندا کام ہے۔ پیارے بچوں، یہ ہم نے پڑھا چگلی کھانے والے کا قصہ کہ اس نے کیا کر دیا کسان اور کسان کی بیوی کے ساتھ۔ تو بچوں، آپ یہ سبق پھر دوبارہ دہرانا اور پوری طرح سے اپنے ذہن میں رکھنا کہ کیا چغل خوری کوئی اچھا کام ہے، کیا چغل خوری کرنی چاہیے۔ تو بچوں، اس کے آگے ہم کل پڑھیں گے کہ چغل خور نے اور کیا کیا کر دیا، لیکن بچوں یاد رکھنا کہ چغل خوری کبھی نہیں کرنی چاہیے، اس سے ہمیشہ انسان کو رسوا اور ذلیل ہونا پڑتا ہے، کیونکہ جب یہ کام ہوتا ہے تو جب جن دو آدمیوں کے درمیان یہ کام کوئی کرتا ہے تو جب وہ آمنے سامنے ہوتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہی نکلتا ہے کہ جس نے یہ کام کیا ہوتا ہے اس سے ذلیل اور رسوا ہونا پڑتا ہے۔ باقی وسلام۔